الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین، دینی بھائیوں، رمضان مبارک کے مہینہ چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم سب کو اس کے انوار و برکات کے ساتھ حاصل ہوگا. مہینہ جلد ہی چند دنوں کے بعد سال فگن ہونے والا ہے. آگے اس مہینے کی آمد ہم کو نظر آ رہی ہے. آج مختصر سے درس میں اسی کے تعلق سے اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. رمضان کا نام ہی اپنے ساتھ نیکیوں کا احساس اور نیکیوں کی رغبت اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اس کا جب ذکر ہوتا ہے کہ اب آنے والا ہے تو اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ ہمارا دل خود ہی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ تحفہ ہم کو اسی لیے دیا بھی ہے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہو کر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی جنت کو حاصل کرنے میں لگ جائیں اور اپنے جو ایام گزار رہے تھے اس میں ہم کچھ تبدیلی لائیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس مہینے کی برکتوں کا اور اس کی عبادتوں کا اللہ نے مختلف طریقے پر ذکر کیا ہے. یہ مہینہ جہاں ہم روزے سے آباد کرتے ہیں 30 یا 29 دن، اسی طرح اس کی راتوں میں تہجد یا تراویح کی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی ساتھ خاص. ایسا نہیں ہے کہ روزہ صرف اسی مہینے میں ہے، لیکن یہ اس مہینے کا روزہ ہے فرض. اس کے علاوہ بھی اور بھی نوافل روزے ہیں، سنتیں ہیں روزے کی، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. روزے کی بڑی فضیلت، روزے کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں بیان کی گئی. اور یہ روزے کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رہتا ہے تو خود بخود بہت ساری گناہوں سے، بہت سارے لغویات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. جو عمل وہ اور دنوں میں کرتا ہے، جب روزہ رہتا ہے تو خود وہ بہت سارے ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے جن کو سمجھتا ہے کہ یہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے روزے کا ثواب اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا ہے، بہت زیادہ بیان کیا ہے. جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی 3 عبادتوں کا ذکر کیا ہے اور تینوں کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا ہے. اور نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پہلی چیز فرمائی کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ایمان کی شرط لگائیے، یعنی ایک تو مومن ایمان عام ایمان ہے، پھر دوسرا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی عبادت ہے. یہ احساس کہ اس کو ہم دن بھر جو بھوکے اور پیاسے رہیں گے یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور
نیک نیتی سے حقیقت میں یہ دونوں چیزیں ہر عبادت کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو اور ایمان ہو، تو کہا جس نے روزہ رکھا ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے تمام گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے۔ ایک بڑی خوشخبری یہ تھی اس مہینے کی، جو 1 مہینے تک آدمی روزہ رکھتا ہے، اور روزے کے مسائل اور اس کی فضائل اور اس کے احکام یہ سب ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک عام سی بات اللہ نے کہی کہ روزہ اگر آدمی اس طرح رکھے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ورنہ تمام عبادتیں اور تمام نیکیاں وہ گناہ کے معافی کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں۔ نیکی کا ثواب تو اپنی جگہ، گناہ کے معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے عام اصول بتایا اپنا کہ نیکیاں جو ہیں وہ بہت سارے گناہوں کو معاف کراتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن خاص طور پر ہاں روزے کو اللہ نے کہا ہے کہ روزہ جو ہے گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ اور دوسری چیز کہی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ یہاں پورا رمضان کی بات کہی ہے میرے بھائیوں، یہاں ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ تراویح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے ہم نے قرآن ختم کر لیا تو ہماری تراویح ختم ہو گئی، بلکہ پورے مہینے کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بتلا دیا کہ پورے مہینے کی تراویح، پورے مہینے کا قیام ہے، قیام اللیل پورے مہینے کا ہے، اور پھر یہ قیام اللیل دونوں رات کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، چاہے پہلے شب میں، چاہے بعد میں، بیچ میں، اور چاہے آخر شب میں۔ اور آدمی گویا اس کے لیے تیار رہے کہ جیسے ہم نے روزہ رکھا ہے دن میں، اسی طرح رات کی بھی عبادت ہے۔ تو غور کیجئے کہ یہ دونوں عبادت ایک ساتھ اللہ نے کر کے مشروع کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترغیب دے کر یہ بتلا دیا کہ مہینہ پورا دن اور رات دونوں یہ عبادت سے سجانے کا ہے۔ یہ مہینہ پورا دن اور رات اور مہینے کی طرح نہیں ہے، دن اور رات یہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ دن میں روزہ رکھتے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری عبادتیں کرتے ہیں، رات میں بھی آپ کو عبادت کرنا ہے، اور دونوں کا بتایا کہ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی ومن قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم، اور جس نے قیام کیا شب قدر میں، تمام رات کا ذکر تو ہو ہی گیا، شب قدر کو الگ سے ذکر کیا، اس سے اس کی مزید فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اس رات کا قیام اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر، اور جس نے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ یہ فضیلت ہے اس مہینے کی عمل کی، اسی لیے جو ترغیب کی بات کی جاتی ہے، اور خطبوں میں تقریروں میں سنتے ہیں آپ کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کیجئے، تو اسی فضیلت کی وجہ سے۔ اور کس طرح اس کا استقبال کرنا چاہیے وہ آپ برابر سنتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی سے اللہ سے دعا کرتا، سلف کا جو طریقہ تھا پہلے سے ہی دعا کرنے لگے کہ رمضان کا مہینہ پورا ہمیں ملے، اور کیسے ملے؟ پوری ایسی صحت اور عافیت کے ساتھ کہ ہم رمضان کی عبادتوں کو پورے طور پر کر سکیں، اس میں کہیں کوئی کمی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم بیمار ہو جائیں، طاقت نہ ہو، ہم روزہ میں کمی ہو جائے یا رات کی عبادت میں کمی ہو جائے۔ تو پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ آدمی صحت و عافیت کے ساتھ، پوری تندرستی کے ساتھ رمضان کو پانے کی پہلے ہی سے دعا کرے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ اور سلف تو پہلے ہی سے 6 مہینہ پہلے ہی سے کرتے تھے کہ ہمیں یہ مہینہ پوری صحت و عافیت کے ساتھ ملے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں عبادت، چونکہ یہ مہینہ عبادت والا ہے،
اس مہینے میں عبادت کی توفیق کی بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ راستہ بتا دینا کہ یہ دین کا راستہ ہے، یہ شریعت کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے اور بعد میں علماء کے ذریعے کرایا۔ اور دوسرا ہدایت کا معنی کیا ہے؟ توفیق، جو آپ کو بتایا گیا شریعت میں، جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور شریعت نے جو کچھ ہمیں سکھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کیا چیز؟ بہت ساری چیز مانگتے ہیں، لیکن جس پر غور کیجیے، کہا ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آدمی انسان ہے، بشر ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن توفیق بھلائی کرنے کی اور نیکی برائی سے بچنے کی یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور اس کی رمضان سے پہلے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو رمضان ملے تو عبادت کرنے کی بھی پوری توفیق ہو، اور اگر ہم پہلے اللہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں اور گناہ ہم سے ہوا ہے تو اس کو معاف کر دے، اور اس مہینے میں خاص طور پر گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ اس کے ساتھ ساتھ سلف کرتے کیا تھے؟ پلاننگ کرتے تھے۔ جیسے آپ معلوم ہے کہ یہ کام کریں گے تو ہمیں اس میں اتنا فائدہ ہوگا، یہ کام کریں گے تو ہمیں دنیا میں یہ چیزیں مل جائیں گی، تو آدمی اس کے لیے پوری پلاننگ کرتا ہے کہ یہ پلاننگ کر کے ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں، یہ چیز ہم کو مل جائے۔ تو رمضان کی عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوچئے، روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ اللہ نے خاص کیا ہے، جس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وہ آپ کو پکارا جائے گا کہ یہ دروازہ تمہارا ہے، اس سے تم داخل ہو۔ اس کو پانے کے لیے ہم کو کتنی پلاننگ کرنی چاہیے، کتنا ہم دن میں قرآن پڑھیں گے، کتنا تسبیح تحلیل کریں گے، کتنا اللہ کا ذکر کریں گے، کتنا صدقہ و خیرات کریں گے، نیکیاں کیسے ہم بٹوریں گے، اپنی جھولی کو انوار و برکات سے، رمضان کے انوار و برکات سے کتنا ہم بھر پائیں گے۔ جتنا جو بھر پائے گا وہی اس کی کامیابی ہے، کیونکہ یہ بھی تو حدیث ہے، ہم آپ بارہ سنتے ہیں رغم انف رجل ان سلخ علیہ رمضان فلم یغفر لہ۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، رسوا ذلیل ہو، ناکام و نامراد ہو، جس آدمی کو رمضان ملا اور رمضان کو دوسرے مہینے کی طرح گزار دیا، اس میں نیکیاں نہیں کی، اللہ سے اپنے آپ کو بخشوایا نہیں، جنت اپنے لیے نہیں لکھوائی، اور ایسے ہی وہ اس کا پورا مہینہ گزر گیا، وہ آدمی رسوا اور ذلیل ہو۔ یہ ایک طرح سے دعا ہے ہمارے نبی کی۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیجئے، اس کے بارے میں سوچئے، اور اس مغفرت کی طلب اپنے اندر پیدا کیجئے جو اس حدیث میں آپ فرمائیے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے، اور جس نے قیام اللیل کیا، اور جس نے لیلۃ القدر کی نماز پڑھی اس رات بھی شب بیداری کی، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک پوری صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس ماہ مبارک کی جو عبادتیں ہیں ان کو پورے صحت کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔